مجھے قول سے غرض ہے، قائل سے غرض نہیں ہے۔ جو بھی ہو، باہر کے آپ نے سوال بھی سن لیے، یہ میری کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے تھے، میرے معروضات بھی سن لیے، یہ میری کتابوں کا اور میرے معتقدات کا لب لباب تھی اور خلاصہ تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ جب ختم ہو گیا، لیکن چونکہ یہ سوال اگر آج اس کا میں جواب نہ دوں تو یہ بالکل انہی سوالوں کے ساتھ مربوط ہے، 1-2 منٹ کی اجازت چاہوں گا، باقی سارے انشاءاللہ کل۔ تو یہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے، اس پر نام نہیں لکھا ہوا، کہ سنا ہے کہ آپ دعویٰ اجتہاد کرتے ہیں اور کیا آپ کا حلقہ مقلدین بھی ہے؟ عقیدے کے سلسلے میں تقلید کا کتنا عمل دخل ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اصطلاح ڈھکو گروہ بھی اپنا رواج میں ہے، اور آپ کی عقیدت مند دیگر مومنین پر ان کے عقائد کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو دیگر علماء کے ساتھ بعض عقائد میں اعتراض ہے، یعنی اختلاف ہے؟ اگر ہے تو کون سے عقائد؟ آج کل ایک اور مسئلہ بھی ہے جس پر خیر حاصل بحث ہو رہی ہے، وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ آخر تک۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مدعی اجتہاد ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں مدعی ہوں اور اپنے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو مجتہد جانتا ہوں۔ یا آج سے تقریباً 20 برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رزم زوروں سے رن پڑ رہا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں تقریریں تحریریں زوروں پر تھیں، تو در نجف سیال کوٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے، جس وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے، میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا بلا سند مدعی اجتہاد مولانا محمد حسین ڈھکو۔ میں نے جواب میں اور کچھ نہ کیا، میری کتاب چھپ رہی تھی جس کا نام ہے اثبات الامامت، اس کے بعد اصول و شریعت چھپی، اس کے بعد ایک اور کتاب چھپی۔ تو میں نے اپنے وہ اسناد جو علماء عراق نے، جو نجف اور کربلا اور قازمین اور سامرہ کی اس دور کی، آج سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جن عالم نے، مجتہدین کرام نے اور مراجع تقلید شیعان جہان نے اس گناہگار کو اجتہاد کے سندیں عطا کی تھی، میں نے ان کے فوٹو سدیر شائع کر دیے۔ پھر مولانا کو ایسا سانپ سونگ گیا تھا کہ جب تک زندہ رہے پھر میرے اجتہاد پہ کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہ اللہ کی دین ہے تو میں کیسے انکار کروں؟ اجتہاد نہ کوئی نبوت ہے، نہ اجتہاد کا درجہ کوئی امامت ہے، یہ ایک ڈگری ہے جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ سند حاصل کر لے MBBS بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ قابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشخیص کر سکے اور دوا تجویز کر سکے۔ اجتہاد بھی ایک ملکہ ہے کہ جب خدا کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس قابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور 14 کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس کے احکام استنباط کر سکے اور آپ عمل کر سکے، دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے۔ تو بحمدللہ میں اس درجے پہ فائز ہوں۔ جس کو شک ہے میں کہتا ہوں میرے ساری سندوں کو چھوڑیے، میرا وجود خود دلیل ہے کہ میں ہوں۔ جس کو شک ہے میں ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا جناب امیر نے فرمایا تھا ان الفتى من یقول ہاں انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کہے میں موجود ہوں، اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہے میرا بابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا۔ جس کو شک ہے میرے ساتھ گفتگو کر لے، دنیا دیکھ لے گی، پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ میرا رسالہ عملیہ 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، پہلی ایڈیشن ختم ہو چکا، دوبارہ بڑے اضافوں کے ساتھ چھپ رہا ہے، کتابت مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا نام ہے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ۔ الحمدللہ آپ دوسرے مجتہدین کرام کے فتاووں کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لکھنے والا یہ گناہگار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا، کہ پاکستان میں لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے۔ کتاب کو من حیث الکتاب دیکھنا، پھر خود موازنہ کرتے رہنا کہ زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کو کون سی کتاب پورا کرتی ہے۔ اور
وہ میری کتاب میرے بحمدللہ مقلد بھی ہیں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، کوئی کرنا چاہے تو آپ خود اس کی ہر آدمی کا حق پہنچتا ہے کہ جس کی مناسب سمجھے تقلید کرے، لیکن بحمدللہ ہیں۔ باقی رہے یہ بات کہ آیا تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید فروع دین میں ہوتی ہے۔ اصول دین میں ہر بندے کو تحقیق کرنی چاہیے، پر تحقیق کا یہ معنی نہیں کہ وہ تحقیق بے پدر مادر آزاد ہو، وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور 14 کے فرمان کے مرکز کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئے، اپنے خیالات و قیاسات کے محور پر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اگلی بات کہ یہ ایک رواج بن گیا کہ لوگ دھکو گروپ کہتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مولانا سید محمد علی قائد بنے تھے 1964 میں، تو الحمدللہ 1964 میں، جبکہ میرے اکثر اعتراض کرنے والے عالم وجود میں بھی آئے بھی نہیں تھے، تقریباً 32 سال پہلے۔ اس وقت جب ان کو کراچی میں بنایا گیا تھا قائد، ان بنانے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا جہاں باقی علماء تھے، 10 سال ان کے ساتھ کام کیا، اس وقت بھی کہتے کہ ڈھکو گروہ والے یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مفتی جعفر حسین اللہ مقام بہو بنے، روز اول سے لے کر آخر تک ان کا ساتھ نبھایا، لوگ ان کو بھی ڈھکو گروہ کا قائد کہتے تھے، حتیٰ کہ جب یہاں انہوں نے گھراؤ کیا تھا اور ساری قوم ان کا ساتھ دیا تھا، وہ مر گئے، ہم نے مرنا ہے۔ مولانا مفتی نے کہا تھا کہ مولانا محمد حسین جس قوم کو لوگ ڈھکوازم کہتے تھے، آج قوم نے فیصلہ کر دیا کہ مذہب شیعہ خود یہی ہے اور قائد مذہب شیعہ کا یہی مفتی جعفر حسین ہے۔ پھر قائد شہید کا دور آیا، ان کے دور میں بھی ڈھکو گروپ ان کو کہا جاتا رہا، مولانا ساجد علی شاہ صاحب قبلہ قائد بنے، ان کو بھی ڈھکو گروپ کہا جاتا رہا، لیکن اب راز نہیں کوئی راز رہا، پہلے گلستان بن گئے۔ یہ باتیں ہیں تنابز بالالقاب، برے لفظوں کے ساتھ کسی کو یاد کرنا، ورنہ ڈھکو گروہ ڈھکو ازم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا دعویٰ ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے دعوے پہ برقرار رہوں گا کہ میں نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ایک لفظ ایسا نہیں کہا جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو اور 14 کے فرمان میں نہ ہو اور 1400 سال کے شیعہ علماء اور مجتہدین کے کلام میں نہ ہو۔ جب قرآن میں ہو تو ٹھیک، میری کتاب میں وہی قرآن آ جائے تو غلط بن جائے، باقی کتابوں میں حدیثیں ہوں تو صحیح، جب میری کتاب میں نقل ہو کے آ جائیں تو کفر بن جائیں، وہی علماء کے فتاوی ان کی کتابوں میں ہوں تو ٹھیک ہوں، لیکن جب میری کتابوں میں ہیں تو قابل اعتراض بن جائیں۔ پھر بات یہی ہے کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المصابیہ، کہ دوستی والی آنکھ کو دوست میں عیب نظر کوئی نہیں آتا، کہ دشمن کی آنکھ کو دشمن میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میں تو یہی کہوں گا، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔